شاعر بڑا ہوتا ہے، یا تو وہ شاعر ہوتا ہے یا غیر شاعر ہوتا ہے یا متشائر ہوتا ہے۔ اور یہاں شہنواز نے ابتدا ہی میں کہا میر کا ایک شعر کوٹ کیا تھا، مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے میر کا، کہتے سرسری تم جہان سے گزرے ورنہ ہر جا جہاں دیگر تھا۔ ہر جا ایک الگ دنیا ہے، اسی طرح سے ہر آدمی ایک الگ دنیا ہے۔ جب ایک آدمی کے بدن کی خوشبو دوسرے آدمی کے بدن کی خوشبو سے نہیں ملتی، جب ایک آدمی کے فنگر پرنٹس دوسرے آدمی کے فنگر پرنٹس سے نہیں ملتے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ بہو خیالات ایک ہی ہوں؟ البتہ اللہ نے جو دنیا ہمارے سامنے رکھی ہے، جو کائنات پھیلا کے رکھی ہے، اس میں ہر قدم پہ کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہے جس کو آپ جیسے دیکھیں ویسا پائیں گے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ دیکھنے کے لیے صرف آنکھیں چاہیے، بینا آنکھیں، ایسا ہی نہیں ہے، روشنی بھی چاہیے۔ اور روشنی کہاں پڑتی ہے؟ اگر وہ آنکھوں پہ پڑے آبجیکٹ کے بدلے ہم کچھ دیکھ نہیں پائیں گے۔ پھر وہ کس فاصلے پہ ہے آبجیکٹ، پھر ہم کس نظر سے دیکھ رہے ہیں، پھر ہمارا ذہن جو ہے وہ کن چیزوں سے آلودہ ہے، کن چیزوں سے بھرا ہوا ہے، کیونکہ ہر نظر کے پیچھے وہ ایک نظریہ ہوتا ہے، اور جس زاویے سے آپ کسی چیز کو دیکھیں گے اسی زاویے سے دوسرا بھی نہیں دیکھے گا، یکساں طور پر نئی چیز نظر آتی ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ دنیا میں کوئی ایجاد نہیں کرتا، we don't invent at all, at the most we discover۔ یہ ہمارے سامنے سیما جی بیٹھی ہیں، وہ جو ستار ہے نا، یا کوئی بھی انسٹرومنٹ ہے، اس میں جو تار لگے ہوتے ہیں، ہم ادھر سے کچھ نہیں بنتے، اور یہ بھی نہیں کہ اس میں وہ آواز موجود نہیں ہے، ہم اسی لیتے ہیں۔ کیسے چھیڑتے ہیں آپ، کس طرح سے چھیڑتے ہیں، پھر دوسری منزل وہ آتی ہے کہ کس کے کان کیسے ہیں، کیسے بجتے ہیں اور کیسے نہیں بجتے۔ مطلب یہ ہے ہم زیادہ سے زیادہ دریافت کرتے ہیں۔ یہ مضامین کائنات میں پھیلے ہوئے ہیں، اور فکر کا جو انہوں نے تعلق بتایا، ہر بیان کے ساتھ ایک فکر ضرور ہوتی ہے۔ انہوں نے سقراط کا ذکر کیا، سقراط کی پوری بائیوگرافی میں مجھے ایک جملہ زبردست پسند ہے۔ سقراط کی بیوی پھوہڑ تھی، جب اس کو ہیملاک پلایا جا رہا تھا تو وہ آئی اور کہا افسوس ایک بات کا ہے کہ بے گناہ مارے جا رہے ہو۔ اور سقراط کا جواب بھی سنیے، بہت ہی انوسنٹ جواب، تمہارا کیا مطلب ہے، میں پہلے گناہ کرتا پھر مجھے مارتے؟ تو فلسفہ جو ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف ایک آدمی کے پاس ہے یا فلسفے کے پروفیسر کے پاس ہے، فلسفہ ہر ایک کے پاس ہوتا ہے، اور ہر چیز میں جتنا آپ اس کو کھولیں گے اس کی پرتیں کھلتی جائیں گی۔ ایک گل میں آپ کو 1000 رنگ ملیں گے، ایک بو میں، ایک خوشبو میں آپ کو 1000 طرح کی خوشبوئیں ملیں گی۔ مجھے یہ ٹائٹل بھی بہت پسند آیا، آب رنگ۔ میں نے آج ہی کمنٹ کیا تھا کہ آب جو ہے یہ کوئی رنگ نہیں ہے، یہ چمک ہے۔ اور پھر پانی جو ہے بجائے خود وہ بے رنگ ہے۔ تو یہ بہت اچھا ٹائٹل ہے۔ میں نے کچھ شعر ان کے دیکھے، مجھے اچھے لگے۔ آپ کو حیرت ہوئی، مجھے بھی حیرت ہوئی کہ مجنو گورکھپوری نے، گوپی چند نارنگ نے، شمس الرحمن فاروقی نے بہت سارے اشعار کے بارے میں صرف یہ لکھ کر کے چھوڑ دیا کہ ان میں ابہام بہت ہے۔ اب اگر گوپی چند نارنگ اور شمس الرحمن فاروقی جیسے بالغ نظر اور بڑے نقاد غالب کے اشعار کو ڈیکوڈ نہیں کر سکے تو یہ کمزوری غالب کی نہیں ہے، ناقدین کی ہے کہ وہ ڈیکوڈ کیوں نہیں کر سکے۔ ہاں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، بہت سارے اشعار آج بھی ہم لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتے ہیں، غالب اتنا بڑا شاعر تھا۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اچھا، دوسری بات یہ کہ عربی فارسی کے اثرات جو امر شناس کی شاعری میں ہیں، اس کے بارے میں شاہ نواز نے بہت قاعدے سے اس کی وضاحت کر دی ہے۔ اب میں یہاں پر پرتپال سنگھ بیتاب صاحب نے، ان کے ہم معاصر ہیں، انہوں نے پس آشکار میں جو بات لکھی، بڑی اچھی بات لکھی، میں نے یہاں نوٹ کر کیا تھا۔ یہ کہتے ہیں پرتپال سنگھ بیتاب کہ احمد شناس کی شاعری پڑھتے وقت محسوس ہوتا ہے
जैसे बर्फ से ढके हुए ऊंचे पहाड़ों पर मुसलसल धूप के बायस साफ और शफाफ पानी नीचे की तरफ बहता हुआ आबशारों, चश्मों और नदियों की सूरत में नुमायां हो रहा है। और फिर इन्होंने ये शेर नकल किया है, कभी अमर शनास का शेर, कि कभी तो आखिर शब फूल साखिल मेरे आंगन में, कभी मेरे नवाहे जिस्म खुशबूए जाँ होना। और एक शेर है कि मेरी रातों को कतरा कतरा शबनम बांटने वाले, कभी मानिंद दरिया मेरी आंखों से रवां हो जा। अब यहाँ पर तो ख़ास बात आप देखिएगा, मैंने इन तीनों किताबों पर कुछ न कुछ खामा फरसाई की लिखा है, जो भी जैसा भी। असल में बुनियादी बात ये है, जो अमर शनास की पहचान है, कहीं ना कहीं इनके वजूद की जड़ों में बंदा और खुदा का जो एक रिश्ता होता है, उसकी जुस्तजू, उसको समझने की एक कोशिश इनकी शायरी में जगह जगह मिलती है, और यही इसकी इनकी शायरी की पहचान कायम करती है। इसीलिए मैंने लिखा यहाँ पर कि अमर शनास की शायरी में अर्जियत से लेकर रूहानियत तक के अनासिर भरे पड़े, और ये मुकाम उन्हें इसलिए भी हासिल है कि अमर शनास शायरी करते नहीं, शायरी उन पर वारिद होती है। अब यहाँ पर इसकी एक वजह ये है, मैं बाद में वजाहत करूँगा, इसकी एक वजह ये है कि अमर शनास शायरी में लफ्ज़ों मानी की वहदत पर यकीन रखते हैं। अब यहाँ पर बड़ी लंबी बहस है और बहस होती रही और होती रहेगी कि शायरी ज़ाहिर एक लैंग्वेज गेम है, लफ्ज़ों का खेल है, शायरी लफ्ज़ के बगैर मुमकिन नहीं है। लेकिन एक तसव्वुर ये भी है कि लफ्ज़ शायरी में सिर्फ तनहा नहीं आता, लफ्ज़ों का मजमुआ मानी लेकर आता है। यूँ भी अब देखें तो लफ्ज़ सिर्फ लुगत के मानी नहीं लेता है, एक कैफियत पैदा करता है, एक शक्ल, एक सूरत पैदा करता है, और यही शायरी में इस्तेमाल होने वाले लफ्ज़ की खूबी होती है। अब यहाँ पर एक आम बात का जिक्र मैं करना चाहूँगा। अल्लामा इकबाल से एक बार क्रिश्चियन कॉलेज के प्रिंसिपल मिस्टर लूकस ने सवाल किया, अब बड़ा नाजुक सवाल, बड़ा टेढ़ा सवाल, कि ये जो कलाम पाक आप पढ़ते हैं, इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहले लफ्ज़ अल्फाज वारिद होते थे और तब वो मानी भरते थे, या पहले मानी आते थे और उनको अल्फाज में लिखते थे? बड़ा मुश्किल सवाल था, लेकिन उस सवाल का जवाब अल्लामा इकबाल ने दिया कि वो तो रसूल थे, मैं तो सिर्फ शायर हूँ, मुझ पर दोनों एक साथ वारिद होते हैं, है ना। तो इसी के बाद उन्होंने वो क़ता लिखा, जानो तन, है ना, मेरी मशादगी की क्या ज़रूरत, उसने मानी को एक दाना फितर खुद ब खुद करती है दाने की हनाबंदी। तो ये जो मसला होता है कि शेर कोशिश से नहीं की जा सकती है,